الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 30 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 30واں پارہ یہ قرآن کا بالکل آخری پارہ ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، یعنی 1 سے لے کر 30 اس میں پارے ہیں۔ جس کا آخری پارہ ہے 30واں، جو چھوٹی چھوٹی اور کچھ بڑی بھی کئی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے اگر ایک ایک صورت پر تھوڑی سی بھی تفصیلی بات کریں تو ایک ایک صورت پر بات کرنے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ چاہیے۔ لہٰذا مختصر طور پر یہاں ہم سرسری طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اگر تفصیلی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جس بھی زبان میں آپ چاہیں آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ کم از کم اس ایک پارے کا تو خلاصہ اور ترجمہ اور مفہوم ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری اس میں واقعات ہیں، بہت سارے حالات ہیں، بہت ساری چیزیں اس ایک پارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے مدرسے میں جب پڑھائی شروع ہوتی ہے اور ان کو ترجمہ شروع کیا جاتا ہے تو پہلے کلاس میں یعنی پہلی جس کلاس میں شروع کی جاتی ہے اس میں 30واں پارہ ہوتا ہی ہے، یعنی پہلے اس پارے سے حالانکہ ہے 30واں پارہ لیکن پہلے یہیں سے شروعات کی جاتی ہے، کہ اس میں اگر یہ پارہ آدمی پڑھ لے سمجھ لینا تو قرآن کی اکثر باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو 30واں پارہ، اس پارے میں 37 صورتیں ہیں، 37 صورتیں، سب سے زیادہ صورتیں اسی بارے میں۔ نمبر 1 سورہ نبا میں قیامت کا بیان ہے۔ سورہ نبا آپ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں قیامت کی باتیں بہت ساری ہیں۔ دنیا میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہے، یعنی سورت کے اندر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری وہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ باغات، ایسی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ، یعنی یہ میسج دیا کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی اس پر عیش کر کے مر گئے، ختم ہو گئی، کہانی نہیں ہے۔ آگے 2 جگہ ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ان نعمتوں کا استعمال اگر آپ نے صحیح طور پر کیا ہے تو آگے بھی بہت بہترین نعمت آپ کو ملنے والی ہے جنت کی شکل میں۔ لیکن ان نعمتوں میں آپ پڑھ کر آخرت کو فراموش کر کے، نہ قدری کر کے، نہ شکری کر کے زندگی گزاری ہے تو آگے جہنم ہے جو بہت خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اور کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کا بیان ہے۔ آگے افسوس ہے کافروں پر، کیونکہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے، یعنی یہ کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے جہنم اور انکار اس پر افسوس ہے۔ سورہ نازعات ہے، قیامت اور سور کے پھونکے جانے کا بیان ہے۔ قیامت ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی آپ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک سور لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کے اشارے کے وہ منتظر ہیں، بس اللہ کا حکم مل جائے وہ سور میں پھونک ماریں گے اور زیر و زبر شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی بہت سارا JCB اور دنیا بھر کی مشینری ہوگا، کچھ نہیں، بس اللہ کے ایک حکم کا اشارہ ہوگا اور اسرافیل علیہ السلام اس میں سور میں پھونک مار دیں گے اور دنیا کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا اللہ نے ہلکا سا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی سورت کے اندر ہے۔ پھر اہل جنت اور جہنمیوں کا تذکرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ بہت سرکش بادشاہ تھا فرعون۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ پڑھیں گے کھولیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ جنت کا بیان اور جہنمیوں کا تذکرہ۔ سورہ عبس ہے، نابینا صحابی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور آپ کا ان سے اعراض کرنے کا بیان ہے۔ سورہ عبسہ کے اندر تذکرہ ہے کہ ایک نابینا صحابی تھی، یعنی اندھے صحابی، عبداللہ ابن ام مکتوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ اس صورت کا سبب نزول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سردار رؤسائے قریش کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو سمجھانے میں مگن تھے، اور آپ کی کوشش تھی کہ ایمان لے آئے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ نیچر ہے نا کہ آدمی کہہ رہا ہے یہ بڑے بڑے اگر ہمارے فیور میں آ گئے نا تو پھر بات بن جائے، تو آپ سب بڑے لوگوں کو ایسے سمجھا رہے تھے، محفل جمی ہوئی تھی۔ اسی درمیان یہ نابینا صحابی آ گئے جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کوئی سوال لے کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ یہ نیچر ہے کہ یار میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوں اور سمجھا رہا ہوں، اور یہ تو سمجھے ہوئے بات نہیں پوچھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں آگے ڈسٹرب کریں، تو آپ کو ناگواری سے محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی آپ اس ناگواری کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے نوٹ کیا اس کو، اور ہم نے کہا کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی بہت لمبا واقعہ ہے، پسند ہے، اور اللہ نے سورت کے واقعہ اندر بیان کیا کہ ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کو کیا بگڑے گا، اور اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ آپ کا کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا۔ ایمان جو لائے گا فائدہ اس کو ملے گا، نہیں لائے گا نقصان اس کو ہوگا۔ لہذا ایک آدمی ایمان لایا ہے، ہدایت چاہتا ہے، آپ اعراض کرتے ہیں، اور ایک ایمان تو آدمی ایمان ہی نہیں لانا چاہتے اور آپ اس کے پیچھے لگے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ نے نوٹ کیا اور کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انسان کی تخلیق کہ اللہ نے انسانوں کو کیسے بنایا، موت، قبر میں جانے، پھر دوبارہ اٹھنے کا بیان۔ انسانوں کو کہا دیکھو یہ دنیا ہے، ختم ہوگی، موت آئے گی، ہر ایک کو آتی۔ موت ایک ایسی شے ہے نا، کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی کہتا کہ صاحب میں نہیں مروں گا، کیونکہ ڈیلی آئے دن دیکھتا اور سنتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ یہ سمجھتا ابھی میری باری نہیں ہے، ابھی میری باری، لیکن وہ مانتا کہ آئے گی۔ لیکن پھر بھی بندہ موت سے غافل ہے، یہ اس کے تباہ ہونے کا علامت ہے۔ اور پھر دوبارہ اٹھنے کا بھی بیان ہے کہ مر گئے، ختم نہیں، کہانی ہوگی، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دنیاوی کارناموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ زمین سے مختلف چیزوں کی پیدائش، آخرت کے دن تمام اقارب کا ایک دوسرے سے بھاگنے کا بیان۔ اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ایک ایسا دور آئے گا کہ اپنا قریب سے قریب رشتہ دار جانا پہچان بھی دور بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیٹا باپ، یعنی پورا جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے یہ سب کوئی کام آنے والے نہیں۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے، آدمی پریشان ہو، مصیبت میں ہو تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے پرسان حال۔ وہاں ایک ایسا دور آئے گا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح سورہ تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق میں قیامت کا بیان، رسالت کا بیان، ابرار اور فجار کا تذکرہ ہے، یعنی نیک لوگوں اور بد لوگوں کو بیان ہے۔ نتیجہ ہے اچھا کہ نیکی کرو گے، نیک بنو گے، نتیجہ اچھا ملے گا، یعنی جنت ہے۔ برائی کرو گے، برے بنو گے، اللہ نے جہنم بنا رکھا۔ صاف صاف اللہ نے کوئی لاگ لپیٹ کیا ہی نہیں ہے اس معاملے میں، کیوں؟ کچھ بھی اللہ کو بگڑنے والا نہیں۔ وہ تو ہماری بات ہے کہ ہم بولیں تو تھوڑا ڈرتے ہیں کہ کہیں فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں تو ہماری نوکری، یہ ہمارا میٹر ہے۔ اللہ کا کچھ بھی ایسا میٹر نہیں، جو ہے بالکل صاف صاف ہے۔ اچھے بنو گے نتیجہ اچھا، برے بنو گے نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کیوں یہ ساری بات؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے کھری کھری یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے لیے تباہی۔ صاف صاف اللہ نے کہا کہ دنیا میں جیو ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، صحیح ناپ تول کے ساتھ، ڈنڈی مارو گے تباہی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طرح ابرار کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ کامیاب ہونے والے بندے ہیں۔ جہنمیوں کو پیٹھ پیچھے سے نام اعمال ملنے کا بیان، اس کی الگ کیفیت بائیں ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔
سورہ بروج اصحاب الاخدود کا واقعہ قصہ لمبا چوڑا وہ عورت کا ہے کہ ایک خندق کھودا گیا، ایمان والوں کو اس میں ڈالا جا رہا تھا ایک ایک کر کے، کیوں کہ ایمان لائے۔ جرم کیا تھا؟ ایمان لائے۔ ایسی آزمائش آئی، ایک عورت آئی وہ بہت ہچکی، تو اس کے ہاتھ اس کے گود میں بچہ تھا، وہ بول اٹھا کہ ماں تو ڈرنے حق پر ہے، اس طرح وہ بھی جان دے دی۔ تو ایسے واقعات اللہ نے بیان کر کے ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب دنیا میں عیش کرنا نہیں ہے۔ ایسے حالات بھی دنیا کے اندر ہم تو کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا کیا ہو رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، پچھلی قوموں کی داستان پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا ایمان لانے والوں کے ساتھ دنیا میں کیسا کیسا گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی گھبرانے چاہیے، کبھی حالات خراب ہو پہلی فرصت میں ہمیں اپنے بدعمالیوں سے توبہ کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں، پھر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، حالات کو بنانے اور سنوارنے کے لیے محنتیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بس روتے ہیں حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ کبھی بھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم اپنے بدعمالیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، سوچیں کہ کہیں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو ایسے ویسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آپ 30واں پارہ خلاصہ تو چھوڑے، تفصیلی واقعات بھی آپ جائیں، آپ کو دیکھیں کس طرح کے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ میں پیغام کہ مومنین کو پریشانی میں مبتلا کرنے والوں کے برے انجام سے دوچار ہونے کا بیان، یہ بھی کہا گیا۔ جو اہل ایمان کو دنیا میں ستاتے ہیں ان کا انجام بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک حالات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ٹائم آ جاتا ہے نا تو ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ کبھی بھی ایمان والوں کو ستاؤ نہیں، ان کو ٹھیس مت پہنچاؤ، ان کو دکھ مت پہنچاؤ، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ان کی آہ نکلے گی تو وہ لگے گی اور برباد ہو جاؤ گے۔ سورہ طارق کے اندر انسان کی تخلیق کا بیان اور ہر انسان پر ایک نگراں متعین، یہ کہا گیا انسان کیسے پیدا کیا، کیا اس کی کیفیت، کیا اس کا ڈھانچہ ہے، کیا اس کا حسن و خوبی ہے، اور پھر یہ بھی کیا انسان پر نگہبانی کرنے والا فرشتہ مقرر ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ یہ بہت بڑی بات کہی دی گئی کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ بھی کریں آزاد ہے، نہیں، اللہ نے زبردست ایسا CCTV کیمرہ کا انتظام کیا ہے نا کہ آپ کا ہر عمل اس میں نوٹ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اپنے نامہ اعمال کی کتاب کو دیکھے گا تو کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اور سب کو نوٹ کر کے رکھا ہے۔ کہ یہ پارہ بہت زبردست ہے، ہر مسلمان کو اور مومن کو چاہیے کہ اس ایک پارے کا تفصیلی طور پر ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے اس میں کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔